اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے عبدہ زکریا، جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی۔ اذ نادا، جس وقت پکارا اس نے ربہ، اپنے رب کو، نداء خفیا، پکارنا آہستہ آہستہ۔ قال، عرض کیا برگاہ خداوندی میں، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، وہن العظم منی، کمزور ہو چکی ہیں میری ہڈیاں، کمزور ہو چکی ہیں میری ہڈیاں، عظم ہڈی کو کہتے ہیں۔ واشتعل الرأس، اور بڑک اٹھا ہے سر، شیبہ، بڑھاپے کی وجہ سے، ولم اکن، اور نہیں ہوں میں، بدعائک، آپ کو پکارنے کی وجہ سے، ربی، اے میرے رب، شقیہ، محروم، میں آپ کو پکارنے کی وجہ سے محروم نہیں ہوں، اس لیے کہ میرا عقیدہ اور ایمان ہے، یقین ہے کہ آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ سورت کا نام سورہ مریم ہے، سورہ مریم لکھیے۔ سورہ مریم کا پہلا سبق آج کے سبق کا عنوان ہے کوائف سورہ مریم اور اس کے مضامین۔ ابتدا قصہ حضرت زکریا علیہ السلام، ابتدائی قصہ حضرت زکریا علیہ السلام، عنوان ابتدائی قصہ حضرت زکریا علیہ السلام اور کچھ سورت کے کوائف اور مضامین۔ اس سورت میں 6 رکوع 98 آیات ہیں۔ ترتیب نزولی میں اس کا نمبر 44 ہے، یعنی 43 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو گئی تھی، 44 نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی، اور ترتیب قرآنی میں اس کا نمبر 19 ہے۔ اس صورت میں الفاظ 962 ہیں، اور اس صورت میں حروف کتنے ہیں؟ 3302، 3302 حروف پر مشتمل یہ صورت ہے۔ جائے نزول اور زمانہ نزول۔ مکی صورت ہے، مکی دور کی ابتدا کے اندر ہی تقریباً یہ صورت نازل ہوئی، کیونکہ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو آپ نے دعوت دی تو مسلمانوں کو ہجرت کر کے حبشہ جانا پڑا۔ کچھ مسلمانوں کو ہجرت کر کے، جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے تو مسلمانوں کو اپنا ایمان بچانے کے لیے ہجرت کرنی پڑی۔ 2 جماعتیں تھیں ہجرت حبشہ والی۔ تو جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے، وہ لمبا تفصیلی واقعہ سیرت کلاس میں آپ نے پڑھ لیا، ہجرت حبشہ کیسے ہوئی، کیسے وہاں پہنچے، وہاں کیا کیا حالات پیش ہے۔ کفار پیچھے وہاں پہنچ گئے، مسلمانوں کے خلاف جھوٹ بول کر الزام تراشیاں شروع کی، یہ ہمارے غلام ہیں، بھاگ گئے ہیں، فلاں ہوا فلاں ہوا۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی، یہ عیسائی تھا، اس نے مسلمانوں کو بھیجنے سے انکار کر دیا، اس نے کہا میں نہیں واپس بھیجتا تمہارے ساتھ، انکار کر دیا اس نے۔
استعمال کیا کفار مکہ نے کہ اس بادشاہ سے کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین بھی کرتے ہیں. یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کی جب توہین کرتے ہیں تو بادشاہ عیسائی ہے تو اب تو چھوڑے گا ہی نہیں, ضرور ان کو نکال بگائے گا یہاں سے. لیکن بادشاہ نے مسلمانوں کو پھر دربار میں طلب کیا اور پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہو, کیا کہتے ہو. تو اس وقت حضرت جعفر نے یہ سورہ مریم کی آیات سنائی تھی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ مریم نازل ہو چکی تھی. پہلی بار ہجرت میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں. دوسرے قافلے میں 82 یا 83 افراد شامل تھے جن میں 18 عورتیں شامل تھیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سورت مکی ہے. وجہ تسمیہ, سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ مریم. وجہ تسمیہ, اس سورت میں حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تفصیلاً بیان کیا گیا ہے. اسی مناسبت سے سورت کا نام سورہ مریم ہے. مریم کا معنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بقول عابدہ اس کا معنی ہے. عابدہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. عابدہ معنی عبادت کرنے والی. عابدہ کا معنی عبادت کرنے والی. باقی اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے اپنے مقام پر آ رہی ہے, انتظار کیجیے. اس سورت کے مضامین, سورہ مریم میں 3 مرکزی مضامین بیان کیے گئے ہیں: توحید, رسالت, جزائے اعمال. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام علیہ السلام کے احوال, اولیاء کرام کے احوال و واقعات. سورت کی ابتدا حضرت زکریا علیہ السلام کے قصے سے کی. اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور پھر حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ہارون علیہ السلام وغیرہ ان کے واقعات بھی آگے آ رہے ہیں. یہ سارے نبی اپنی حاجات اللہ کے سامنے پیش فرماتے تھے, لیکن آگے لوگوں نے انہی انبیاء کو مشکل کشا سمجھنا شروع کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور خدا کا بیٹا اور حضرت مریم کو خدا کی ماں کہنا شروع کر دیا اور ان کو متصرف الامور سمجھ لیا. ان سے اپنی حاجتیں پیش کرتے, ان کو مشکل کشا اور حاجت روا اور معبود سمجھنے لگے, ان کی پوجا شروع ہو گئی. تو یہ لوگوں کی گمراہیاں ہیں, یہ لوگوں کی گمراہیاں ہیں. ربط سورت, گزشتہ سورت میں اصحاب کہف, حضرت موسیٰ, حضرت خضر, حضرت ذوالقرنین, ان کے تذکرے ہوئے, ان کا حال بیان فرمایا. یہ سب اللہ کی رحمت کے طلبگار تھے, سب کے سب اللہ کی رحمت کے طلبگار تھے. اب حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور بتایا جا رہا ہے کہ حضرت زکریا بھی کس کی رحمت کے طلبگار تھے؟ اللہ کی رحمت کے طلبگار تھے. تو یہ اس سورت کا سورۃ کہف کے ساتھ مختصر سا ربط بھی میں نے بیان کر دیا. سورت کی ابتدا ہوئی کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات سے. اس حوالے سے تفصیلاً کئی دفعہ آپ کے سامنے بحث کی جا چکی ہے, کئی دفعہ آپ کو بتا دیا. تفصیل کئی سارے مقامات پر اس کی آپ کے سامنے گزر چکی ہے کہ ان حروف کا کیا مطلب ہوتا ہے, ان حروف کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو متقدمین کے ہاں تو اس پر کوئی بحث نہیں ہوتی تھی, اللہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی اس پر کوئی بحث نہیں ہوتی تھی. جن کا کیا مطلب ہے, کیا ترجمہ ہے, کیا معانی ہے ان کے, اس پر کوئی تذکرہ نہیں ہوتا تھا. لیکن بعد میں مختلف قسم کے جب فتنے اٹھنے لگے تو بعض لوگوں نے اپنی منمانیاں کی اور اپنی مرضی کے ترجمے تلاش کرنے شروع کیے, متشابہات میں پڑھے. تو متشابہات میں پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی,
زیغ لوگوں کا شیوا بتایا کہ وہ متشابہات میں پڑھتے ہیں. ہمیں تو محکم احکامات جو ہیں ان پر عمل کرنے کا حکم دیا. جو آیات متشابہات ہیں، جو احکامات متشابہات میں سے ہیں، جن کا معنی مطلب مفہوم ہم نہیں سمجھتے، ان کو اللہ پہ چھوڑنا ہوگا. ہمیں نہیں پتہ اس کا کیا مطلب، بس ایمان لاتے ہیں. جیسے ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پہ مستوی ہے، کیسے ہے ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ متشابہات میں سے، اس لیے کہ اللہ تو جسم سے پاک ہے، اس کا جسم نہیں ہے، تو عرش پہ کیسے مستوی ہے؟ ایسے ہے کہ ہر جگہ پر بھی ہے، اللہ ہر جگہ پر بھی ہے. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. کم ہو زیادہ ہو جتنے بھی ہو جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. جد رک کرو اللہ ادھر ہی ہے. تو اللہ عرش پر بھی ہے، ہر جگہ پر بھی ہے. کیسی ہے یہ ہمیں پتہ نہیں، بس اس لیے کہ اس کا جسم تو نہیں ہے، جسم سے وہ پاک ہے. تو یہ ہم متشابہات، ان کی تشریح میں، ان کے مطلب واضح کرنے میں ہم اختیار نہیں رکھتے کہ ہم اس پر بحث کریں. تو اہل زیغ لوگوں نے اس سے غلط معنی نکالنا شروع کیے. تو بعد کے بعد حضرات نے اس سے کچھ نہ کچھ لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے واضح کیا. تقریباً 29 صورتیں ہیں جن کے شروع میں ایسے حروف آتے ہیں، جیسے حامیم ہے، یاسین، طہ، الف لام را، الف لام میم وغیرہ. تو مطلب اس کا کیا ہے؟ نمبر 1، پہلے تو میں 17-18 کے نزدیک آپ کو اس پر اقوال بتا چکا ہوں. 2-3 آپ کو بھی بتا دیتا ہوں تاکہ بات ذرا دوبارہ ذہن میں آ جائے. امام بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سر فیما بین اللہ تعالی و بین رسولہ، یہ حروف اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کوئی راز ہے، ہمیں ان کا پتہ نہیں، ان کا مطلب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے بتایا. نمبر 2، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. تو معلوم ہوا کاف ہا یا عین صاد، یہ اللہ کا نام ہے، یہ اللہ کا نام ہے. تو پھر کچھ لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں اللہ کے ناموں میں تو یہ نام ہم نے نہیں پڑھا. اس کے 2 جواب ہیں. پہلے یہ کہ 99 ناموں میں حصر نہیں ہے، یہ تو مشہور ہے نا، ورنہ تفسیر ابن کثیر اور ابو سعود وغیرہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 5000 نام ہیں. ہو سکتا ہے ان 5000 ناموں میں یہ بھی ہو. آگے سمجھ. نمبر 3، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر حرف اللہ کے نام کی طرف اشارہ کرتا ہے، ایک ایک حرف ایک ایک نام کی طرف اشارہ کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کاف سے مراد کافن ہے، کفایت کرنے والا. سورہ زمر میں الیس اللہ بکافٍ عبدا، کیا نہیں اللہ تعالیٰ کافی اپنے بندے کو؟ تو کاف سے مراد کافی، کفایت کرنے والا. تو کفایت کرنے والا صرف اور صرف کون؟ اللہ تعالیٰ. اس کے بعد اگلا حرف کون سا جی؟ ہا. ہا سے مراد ہادی، واللہ یہدی من یشاء، واللہ یہدی، ہدایت کون دیتے ہیں؟ اللہ ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتا ہے. اس کے بعد تیسرا حرف ہے یا. تو یا سے مراد ہے یامین، یہ بھی اللہ کا نام ہے. یہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اور بعض فرماتے ہیں یا سے ید، یدن، اللہ کا قبضہ قدرت مراد ہے، اللہ کی جو صفت ید ہے وہ مراد ہے یہاں سے. آگے عین، عین سے مراد عزیز یا علیم یا عظیم. اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے، علیم بھی ہے، علیم حکیم، عزیز حکیم. اور اللہ تعالیٰ عظیم بھی ہے. اگلا حرف آ گیا صاد. صاد سے مراد صادق، سچا. اللہ سے زیادہ سچا کوئی ہے؟
بالکل کوئی بھی نہیں. علیم بھی وہ، عظمتوں والا بھی وہی، اور سچا بھی، سچائی کا منبع بھی وہی، سچائی کا منبع بھی وہی. سورۃ النساء میں آپ نے یہ بات پڑھ لی، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے بھائی؟ سب سے زیادہ سچا اللہ ہے. سب سے زیادہ سچا کون ہے؟ اللہ تعالی ہے. کتنی توجیحات ہو گئی جی؟ 4 ہو گئی. نمبر 5، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بذریعہ کشف مجھے یہ بات سمجھائی گئی، ویسے تو بتایا نہیں گیا. فرماتے ہیں بذریعہ کشف اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ حروف سورت کا اجمالی نام ہے، یعنی پوری سورت کا خلاصہ ان حروف کے اندر ہے. کاف، ہا، یا، عین، صاد، یہ پوری سورت کا کیا ہے؟ خلاصہ. کیونکہ بعض کلی نام ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک پوری حقیقت ہوتی ہے. جیسے آج کل بھی آپ دیکھیں کسی ڈگری پر لکھا ہوتا ہے LLB، اس کے اندر ایک پوری حقیقت چھپی ہے. آپ کو ڈگری دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا بندہ کون ہے، ایڈوکیٹ ہے. پوری حقیقت چھپی ہوئی ہے، پورا خلاصہ ہے ان 3 میں. یا جیسے BA MA، جیسی آپ نے کسی ڈگری پر سند پر یہ لکھا دیکھا تو پورا مفہوم ذہن میں آ گیا. MBBS، یہ MBBS میڈیکل والا، وہ عام عوام والا نہیں، عوام والا نہیں. وہ کہتے ہیں کسی نے ایک بندے سے پوچھا کہ آپ کیا ہیں؟ اس نے کہا میں MBBS. اس نے کہا اچھا، حالت آپ کی پھر یہ بنی ہوئی ہے. اس نے کہا وہ والا MBBS نہیں جو آپ مراد لیتے ہیں، یا MBBS سے مراد M سے میاں، B سے بیوی، دوسرے B سے بچوں، اور S سے سمیت، میاں بیوی بچوں سمیت ہوئے. تو یہ عوام والا مراد نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تو اسی طرح DHMS ہے، PhD ہے. تو یہ سارا کیا ہے؟ اپنے اندر ایک پوری حقیقت سموئے ہوئے ہیں، ایک پوری بات اس کے اندر موجود ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ پوری سورت کا خلاصہ ہے یہ حروف. یہ حروف کیا ہے؟ پوری سورت کا خلاصہ ہے. تو اس اعتبار سے کاف، ہا، یا، عین، صاد کا اجمالی خلاصہ کیا بنا؟ کہ یہ منتشر علوم اس مادی جہان میں آ کر اس طرح متعین ہوتے ہیں لوگوں کے ذہن میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بات آ سکے، رجوع کرنے والی بات لوگوں کے ذہن میں آ جائے. امام سیوطی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں واللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد صرف اللہ جانتے ہیں، باقی کسی اور کو پتہ نہیں ہے. اللہ ہی صحیح مراد جانتے ہیں. تو جو اللہ کی مراد ہے اسی پر ہمارا ایمان ہے، اسی پر ہمارا پختہ یقین ہے. ہمارا کام ہے ایمان لانا، تصدیق کرنا، کھود کرید کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ان حروف کے معنی نہیں بتائے، نہ ان میں کھود کرید کی ہے. تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ جس طرح جو مراد اللہ تعالیٰ کی ہے اسی پر ہمارا ایمان ہے. صرف ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے بعد میں متاخرین نے اس میں تعویلات کی ہیں کہ گمراہ فرقے، گمراہ طبقے اس میں گڑبڑ کرتے تھے، اس لیے سمجھانے کے لیے، ذہن کو قریب کرنے کے لیے ساری تعویلات کی جاتی ہیں. باقی کاف، ہا، یا، عین، صاد ترجمہ ہم یہی کریں گے واللہ اعلم بمرادہ. سورت کی ابتدا حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعہ سے ہوئی. فرمایا یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے حضرت زکریا علیہ السلام پر کی. حضرت زکریا علیہ السلام یہ مشہور اور معروف نبی ہیں. یروشلم ان کا علاقہ ہے، جسے بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، جہاں پر مسجد اقصی واقع ہے. حضرت زکریا علیہ السلام بڑائی کا کام کرتے تھے.
بخاری میں موجود ہے، بڑھئی کا کام کرتے تھے. بڑھئی سمجھتے ہیں؟ نجار، مستری، یہ لکڑی کے کام کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے رزق کماتے تھے. تو یاد رکھیں، کسی جائز پیشے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اور نہ ہی اسے اختیار کرنے والے کو حقیر سمجھنا چاہیے. وہ حلال کما رہے بھائی، اس نے وہ پیشے اختیار کیے، اپنی حلال روزی کے اسباب میں سے ایک سبب اختیار کیا ہے. کسی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ اس کو حقیر سمجھے. ایک بندہ بھیک مانگتا ہے تو اس بھیک مانگنے والے کی بنسبت وہ اچھا نہیں ہے جو گھوم پھر رہے اور جوتے ٹانگ رہے. آج کل لوگ موچی کو حقیر سمجھتے ہیں، حالانکہ موچی نہ ہو تو آپ جوتے کیسے پہنے، چلیں کیسے، پہنے کیا؟ ٹوٹ جائے تو بس 5,000 کا جوتا ہے، ٹوٹ گیا، چلو بھائی پھینک دو اب اس کو. تو موچی بیچارہ 50-60 روپے لے کے آپ کو دوبارہ سے مرمت کر دیتے ہیں، تو اسے حقیر مت سمجھیے. بعض پیشوں کو لوگ بڑا حقیر سمجھتے ہیں. کپڑا بننے والا عام طور پر تو اس کو تو اتنا حقیر سمجھا جاتا ہے کہ دوسرے لوگوں سے بھی کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے اندر جلا ہے، یہ حقیر سمجھ رہے ہیں نا، اس لیے یہ جملہ بولتے ہیں. تو حقیر مت سمجھیے. اب کمہار ہیں، مٹی کے برتن بناتے ہیں، ان کے پیشے مٹی کے برتن ضرورت پڑتے ہیں، تو ان کو حقیر سمجھنا غلط بات ہے. کسی کو حقیر مت سمجھیے، یہ بہت غلط نظریہ. ایسے لوگوں کو مالدار لوگ اپنے سامنے دبانے کے لیے ان کو حقیر سمجھتے. اب اگر کسی مالدار کے ہاں کسی غریب کا بچہ یا بچی کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. حالانکہ ان کو تو یہ سوچنا چاہیے، ارے خدا کے بندو، یہ تمہاری خدمت کر رہے ہیں. ان کو حقیر کیوں سمجھا جاتا ہے؟ وہ کسی مجبوری کی وجہ سے تمہارے گھر بچے یا بچی کو بھیج رہے ہیں نا کام کرنے کے لیے، تو ان کو حقارت کی نگاہ سے کیوں دیکھتے؟ جیسے انسان آپ ہیں اسی طرح انسان وہ بھی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا مقبولیت میں تم سے زیادہ درجہ ہی ہو اس کا. اس لیے کسی کو حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں. یہ عام طور پہ بعض لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غلاموں کے حقوق کے بارے میں کتنی سختی فرمائی ہے. جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ. حالانکہ یہ غلام ہے، نوکر اور ملازم نہیں ہے. اور نوکر اور ملازم غلام تو نہیں ہوتا، آپ اسے تنہا دے کے اس سے کام لے رہے ہیں. جتنا کام متعین ہے اس نے کرنا ہے. وہ غلام نہیں ہے آپ کا کہ آپ اس کی جان کے مالک ہو گئے. غلام جس کی جان کے مالک ہیں، اس کے بارے میں اللہ کے رسول کی تعلیمات کیا ہیں. اور آپ کا کوئی ڈرائیور ہے، آپ کا کوئی ملازم ہے، اس کو اپنے ساتھ رکھیے، اپنے ساتھ کھلائیے، اپنے ساتھ پہنائیے. یہ غلط بات ہے. بعض اوقات مثال کے طور پر بعض لوگ اپنے ڈرائیور کو لے جاتے ہیں، چلو جی پنڈی چلنا ہے، چل پڑا، گاڑی نکالی، سارے راستے سے تھکا وہ، آپ نے نیند پوری کی، گاڑی میں سوئے، اس نے گاڑی چلائی، وہ تھکا بھی، آپ سو کر جا رہے ہیں، آگے ہوٹل پر ٹھہرے، چلو بھائی کچھ کھا پی لیتے ہیں، فریش ہو جاتے ہیں. جب ہوٹل پہ اترے، خود اندر بڑے حال میں جا بیٹھے کرسیوں ٹیبلوں پر. ہوٹل کے باہر ٹوٹی ہوئی چرپائی پر اس بیچارے کو بٹھایا، خود اندر مزے کے کھانے کھائے. اس سے وہ ہوٹل والے بیٹھ گئے، یار اس کو ایک پلیٹ دال کی پکڑا دو، بس اس سے بڑی اور کیا زیادتی ہوگی؟ آپ کے پیسے کا کیا فائدہ ہوا بھائی؟ یہ بہت بڑی زیادتی کی جاتی ہے، یہ ناجائز ہے. یہ تو ایسا مت کیجیے. جس اندر وہ جو بہرا جو آپ کی خدمت کر رہے ہیں، جس نے صرف آپ کو کھانا لا کے دیا، ہوٹل والے سے تنخواہ نہیں لے رہا، وہ لے رہا ہے نا، آپ کے آگے صرف کھانا لا کے رکھا، آپ 100 روپے 200 300 اس کو پکڑا دیتے ہیں. یہ جو آپ کا ڈرائیور ہے اس کے کھانے کے ساتھ بھی آپ عشر کر رہے ہیں. تو یہ غلط نظریات ہے، غلط موقف ہے. اور جو اپنی محنت سے کما رہے ہیں، یہ کتنی مجبوری میں ہوں گے، کس حالت اور کس کیفیت میں ہوں گے، ان کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے. بعض اوقات یہ جو مثال کے طور پر دیکھا آپ نے، کوئی بچہ ہے جوتے پالش کر رہے ہیں، کبھی پیچھے تہ میں جا کر دیکھا کتنی مجبوری ہوگی اس کو؟ باپ ہے اس کا یا نہیں ہے؟ گھر کا خرچہ اٹھا رہا ہوگا یہ 7 8 10 سال کا بچہ. تحقیق کریں ذرا،
وہ بیچارہ جوتے پالش کرتا ہے 30-40 روپے میں، ہم اس کو بھی کہتے ہیں نہیں 10 روپے لے لو. اور ہوٹل کے بہرے کو ہم جو صرف کھانا لا کے دے رہے تنخواہ 10 الگ سے ملتی، اس کو ہم جو باقی بچے اسی کو دے دیتے ہیں. تو یہ کہیں پر مہربانیاں اور کہیں پر زیادتیاں یہ نہیں چلیں گی. تو مالدار لوگ اپنے سامنے دبانے کے لیے لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو یاد رکھیے اصل حقارت بد اخلاقی ہے. یہ جو وڈیرے کر رہے ہوتے ہیں، در حقیقت ذلیل اور حقیر وہ ہے جو بدتمیز ہے. ذلیل اور حقیر وہ ہے جو بد اخلاق ہے، معاصی کا مرتکب ہے، گناہوں کے ارتکاب کر رہے ہیں، اس کو تہذیب اور تمدن اور کلچر کی سمجھ ہی نہیں ہے، حرام سے نہیں بچتا، ممنوعات سے نہیں بچتا. حقیقت میں حقیر یہ ہے. شریف آدمی حلال کمانے کے لیے جو پیسے اختیار کرتے ہیں اسے ذلیل مت سمجھیے. یہ پیسے انبیاء کرام نے اختیار کیے ہیں. یہ غیور ہے، با ہمت ہے، خود اس نے کام شروع کیے، پیسے اختیار کیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا کہ حضرت زکریا کی رہائش کہاں تھی، کون تھے. حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ آہستہ آہستہ اپنے رب کو پکارا، آہستہ آہستہ اپنے رب کو پکارا، بڑی درد مندی کے ساتھ، بڑی عاجزانہ درخواست کی جو بڑے اخلاص پر مبنی تھی. قرآن کریم میں دعا کا ادب بھی بتایا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، آہستہ آہستہ بڑی عاجزی کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے اپنے رب کو پکاریے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اللہ تعالیٰ پوشیدہ بات کو بھی جانتا ہے، مخفی بات کو بھی جانتا ہے. تو آہستہ آہستہ دعا میں لگے رہے، آہستہ آہستہ دعا مانگی. تو آپ انفرادی طور پر تنہا دعائیں مانگیں، آہستہ آہستہ لگے رہیں. جب آہستہ آہستہ اللہ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، آپ راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. ہمیشہ ہی بلند آواز سے دعا مانگنا یہ ٹھیک نہیں ہے، کراہت سے خالی نہیں ہے. کبھی کبھار جمعے کی نماز کے بعد یا کبھی کبھار بلند آواز سے دعا امام کروا دے تاکہ لوگوں کو تعلیم ہو جائے، تعلیم امت کے لیے کبھی کبھار دعا کروا لی جائے. کیونکہ عام طور پر عوام کو دعا کے الفاظ نہیں آتے، دعا وہ کر سکتے نہیں، کیا مانگیں کیا کہیں ان کو آتا نہیں. تو اس لیے بعض اوقات بلند آواز سے دعا کروا لی جائے، لیکن ہر نماز کے بعد ہی بلند آواز سے دعا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. آہستہ آہستہ دعا مانگنی چاہیے تاکہ سبھی کو موقع ملے. ہر آدمی کی حاجت اپنی اپنی ہوتی ہے، وہ اپنے لیے مانگتا رہے. تو کبھی کبھار تعلیم کے لیے بلند آواز سے بھی دعائیں کی جا سکتی ہیں، بڑے اجتماع میں، بڑے مجمع میں، تاکہ سبھی لوگ اس دعا پر آمین کہہ دیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام دعا فرما رہے تھے، ہارون علیہ السلام آمین کہہ رہے تھے. اور حضرت زکریا علیہ السلام آہستہ آہستہ دعا مانگ رہے، اس لیے بڑھاپا ہے، بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اولاد کی عمر نہیں ہے، ظاہری اسباب کوئی نہیں ہے. تو لوگ دیکھیں گے کہ بوڑھا بابا اولاد مانگ رہے، لوگ کہیں مذاق نہ اڑائیں، بیوقوف نہ سمجھیں، اس لیے آہستہ آہستہ دعا مانگیں. کیا اب اس بڑھاپے میں جب ہڈیاں بھی کمزور ہو گئیں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ اولاد کی دعا مانگ رہا ہے؟ برائے سر بڑھاپے کی وجہ سے چمک اٹھا، بڑک اٹھا، ان بالوں میں سفیدی آ گئی، چاندی آ گئی. اگرچہ ظاہری اسباب تو کوئی بھی نہیں تھے، ظاہری حالات تو ختم ہو چکے تھے، خامن بھی بوڑھا، بیوی بھی بوڑھی، اولاد کی دعا مانگ رہے ہیں. موقع نہیں، حالات نہیں، اسباب نہیں نظر آتے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے سے فرمایا میں کبھی محروم نہیں ہوں. یہ دعا کسی دنیاوی غرض سے نہیں ہے، دینی غرض سے مانگ رہے. تو دینی غرض کیا آگے اس کا تذکرہ اگلی آیات میں آئے گا کل کے سبق میں. تو اللہ ظاہری اسباب کا محتاج تو نہیں ہے. اللہ بڑھاپے میں بھی اولاد دینے پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ جو اللہ حضرت آدم کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کرے وہ بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا. بعض بار لوگ محروم ہو جاتے ہیں، شادی کو 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، ابھی اولاد نہیں ہوگی، اللہ دے دیتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، تو اللہ اس باپ کا محتاج نہیں ہے.
مشکلات اللہ کے سامنے پیش کرتے رہنا چاہیے. دعائیں کس سے مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے، جو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. تو دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، بڑے اہتمام کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے، یاد رکھیے. حضرت زکریا علیہ السلام کی جو صفت بیان کی نا، اذ نادى ربه نداء خفيا، بس آہستہ آہستہ چپ کے اللہ کے ساتھ لگے رہے، یوں دعا مانگے، اخلاص. غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتا. کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں ویسے ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہوتے ہیں، بالکل نہ ان کو خارش ہو رہی ہے، نہ کہیں کھجلی ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں. جیسی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، ایک ہاتھ ادھر منہ پہ ہوتا ہے، دوسرا بغل میں ہوتا ہے. کبھی کہاں خارش ہو رہی ہوتی ہے، کبھی ہاتھوں کو آپس میں مسلتے رہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ بے توجہی، کھیل. دعا کو کھیل بنا دیا. ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا دعا کے آداب میں سے. اب ہاتھوں کو مسلتے رہنا، رگڑتے رہنا، پتہ نہیں سردی لگ رہی ہے ابھی یا ابھی ان کی مالش ہو رہی ہے. بھئی کیا ہو رہا ہے؟ یہ مذاق ہے، یہ غلط طریقہ ہے. یہ دعا ہو رہی ہے، کبھی ناک میں انگلیاں مار رہے ہیں، کبھی کانوں میں مار رہے ہیں. بھئی توجہ پوری رکھیے. یہ ہے دعا کا طریقہ اور ادب. کبھی کپڑوں سے کھیلنا، کبھی دائیں رخ، دعا ادھر مانگ رہے، دل کہیں اور ہے، خیالات کہیں اور ہیں. ایسی دعائیں اللہ قبول نہیں فرماتے. دعا کامل توجہ کے ساتھ ہونی چاہیے. ایک اور یاد رکھیں، دعا صرف آپ اپنے کام کے لیے نہیں مانگتے، یہ دعا عبادت بھی ہے. یہ دعا کیا ہے؟ آپ اپنے لیے کچھ مانگ رہے ہیں. حدیث میں آیا کہ اگر آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگے. تو یہ عبادت کر رہے ہیں آپ. جو اللہ سے نہیں مانگتا وہ متکبر ہے، وہ تکبر کرتے ہیں. جو اللہ سے مانگتا ہے وہ عاجزی کرنے والے، وہ اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہیں. مانگنے والا اپنے آپ کو فقیر سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کا محتاج ہوں. اور جو نہیں مانگتا یہ تکبر کر رہا ہے. یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا محتاج ہی نہیں ہوں، معاذ اللہ، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے خدا کی. نہ مانگنے والا گویا اپنے عمل سے یہ ظاہر کر رہا ہے. تو ہر چیز اللہ سے مانگی. اب گھر سے چینی ختم ہو گئی، اللہ چینی دے دیجئے. اگرچہ آپ پیسے دے کر آپ خود لائیں گے، لیکن پہلے اللہ سے مانگ لیجئے ایک بار. کوئی بھی چیز ہے، یہ تک مثال میں دے رہا ہوں. تو یہ دعا عبادت بھی ہے. بعض اوقات بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے قبول نہیں ہوتی. بھائی اللہ کے بندے، اللہ کو آپ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے. اللہ کہتے ہیں بندہ میرے ساتھ جڑا ہوا تو ہے، اس لیے اللہ بعض اوقات قبول نہیں کر رہے ہوتے. لگے رہے آپ، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، مانگ رہے ہیں، اس سے رجوع کر رہے ہیں. بعض اوقات اللہ کو اپنے بندے کا مانگنا بڑا اچھا لگتا ہے، کہتے بندہ میرے ساتھ لگا رہے، مانگتا رہے. تو اس لیے اللہ جلدی قبول نہیں کرتے، لیکن قبول ضرور کرتے ہیں. دنیا میں نہ دی تو آخرت میں اللہ اس کے عوض میں نعمتیں دے دیں گے. دعا کی قبولیت کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. ہم لوگ تو بس 2-4 بار مانگا بس چھٹی، نہیں چھوڑ دی، قبول ہی نہیں ہوتی جی، چھوڑ دیجئے بس. یہ بہت بے صبری والی بات ہے، اچھی بات نہیں ہے. مانگتے رہیں. وہ ہماری مثال تو بندے کی ہے، جب 2 رکعتیں نفل پڑھے اس نے، اب ٹیک لگا کے بیٹھ کے آسمان کی طرف دیکھنے، ابھی جبرائیل وحی لے کے آتے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ ادھر مانگے اور ادھر سے قبول بھی ہو جائے. مانگتے رہیں. تو ایک تو یہ کہ جو چیز مانگ رہے ہیں اللہ وہی دے دیں گے. جیسے زکریا علیہ السلام نے بیٹا مانگا، اللہ نے دے دیا، آگے تذکرہ رہے ہیں. نمبر 2، وہ چیز اللہ نہیں دیتے، کیونکہ بندہ باز کا سمجھتا ہے یہ چیز میرے لیے بڑی اچھی ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے اچھی نہیں ہے، اللہ نہیں دیتے. بندہ کیونکہ جلد باز ہے نا، اس کو تو نہیں پتا، کم علم ہے، کم فہم ہے. وہ اپنی نظر اور اپنی نگاہ کے طور پہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے اچھی ہے، یہ بہتر ہے. یہ جیسے بعض کا کسی رشتے کے لیے کوئی دعا کر رہا ہو کہ یہ میرے لیے ہو جائے، لیکن نہیں ہوتا. پھر کہتے نہیں وہ اتنی دعائیں کی نہیں ہوا. تو بھائی اللہ کو پتا تھا تیرے لیے اچھا نہیں، اس لیے نہیں ہوا. بندہ کہتے نہیں تو بڑا اچھا تھا، بڑے امیر لوگ تھے، بڑے پیسے والے تھے، حسن و جمال بھی بڑا اچھا تھا. بھائی آپ نے اس فی الحال ظاہر کو دیکھے، اندر کا آپ کو نہیں پتا. تو آپ کے لیے وہ بہتر ہی نہیں تھے، اچھا ہی نہیں تھا، تبھی نہیں ہوا نا. اللہ کو پتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے چیز ٹھیک نہیں ہے، مانگ تو رہا ہے، ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے، اللہ اس کی جگہ کچھ اور دے دیتے ہیں. اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے بندہ دعا مانگتے ہیں، اللہ یہ چیز تو نہیں دیتے، اس کی جگہ اللہ آنے والی کسی مصیبت کو اس سے اٹھا دیتے ہیں. تھوڑا فائدہ ہے دعا کا. اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بندہ جو چیز مانگتے ہیں اللہ وہ چیز نہیں دیتے، اس کی جگہ کل قیامت کے دن اس کو اور انعامات دے دیں گے. دعا کسی حالت میں بھی چھوڑنی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے.
تو مانگنا اللہ سے ہے، بندوں سے نہیں۔ بندوں سے مانگیں گے تو ناراض ہوں گے، اللہ سے مانگیں گے تو اللہ خوش ہوگا۔ بندوں سے ایک بار مانگیں گے دے دیں گے، دوبارہ مانگیں گے نہیں دیں گے۔ اللہ سے جتنا زیادہ مانگیں گے اللہ اتنا ہی دیں گے۔ بندوں سے مانگیں گے کچھ دے بھی دیں تو احسان جتلائیں گے، اللہ سے مانگیں گے اللہ دے بھی دیں گے، احسان بھی نہیں جتلائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنے کی عادت بنائیے۔ چلیں آج کا سبق اسی پر اختتام ہوا۔ انشاءاللہ باقی تذکرہ زکریا علیہ السلام کا اور کس وجہ سے انہوں نے دعا کی بیٹے کے لیے، یہ تفصیل ساری انشاءاللہ کل کے سبق میں آ جائے گی۔